لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ نماز تہجد پڑھ لیے، فجر میں وقت ہے ابھی، تو سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور علیہ السلام تہجد کے بعد سوتے تھے یا نہیں۔ آقا کی سیرت ہمارے لیے عمل ہے، تو آقا کیا کرتے تھے؟ آئیے مشکات شریف کی حدیث نمبر 1195 سے یہ آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے گا متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ روایت حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس ایک رات گزاری، جبکہ نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس تھے، تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنے گھر والوں سے بات چیت کی، پھر سو گئے۔ تو جب آخری تہائی رات ہوئی یا اس کا کچھ حصہ، تو آقا اٹھ بیٹھے، آسمان کو دیکھا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ اور آیت کیا تھی؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، حتیٰ کہ سورہ ختم کر دی، یعنی پوری سورت آپ نے پڑھی۔ پھر مشکیزے کی طرف، مشکیزہ پانی کا برتن، اس کی طرف کھڑے ہوئے تو اس کی ڈوری کھولی، پھر پیالے میں پانی انڈیلا، پھر بہت اچھا درمیانی وضو کیا، جس میں پانی زیادہ خرچ نہ کیا مگر ہر عضو پر، ہر حصے پر پانی پہنچا دیا۔ پھر کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھ بیٹھا اور میں نے وضو کیا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرا کان پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف گھما لیا۔ آپ کی نماز پوری 13 رکعتیں ہوئی، 13 رکعتیں آقا نے پڑھی، پھر لیٹ گئے، سو گئے، یعنی 13 رکعتیں پڑھی، تہجد پڑھے اور وتر پڑھے۔ تہجد اور وتر پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام، یہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا سو گئے، اور آقا علیہ السلام ایسا سوئے حتیٰ کہ کھراٹے لیے، اور آپ جب سوتے تو کھراٹے لیتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ آقا کریم کا کھراٹا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آزو بازو سونے والوں کو پریشانی ہو، بہت نرم انداز میں کھراٹے آقا کو آتے تھے، اور کھراٹے یہ بتاتے تھے کہ کامل نیند لے رہے ہیں۔ تو آقا سو گئے، ایسا سوئے کہ کھراٹے کی آواز آئی، الحمدللہ۔ پھر آپ کو حضرت بلال نے نماز کی اطلاع دی، تو آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ غور کیجئے، آقا سوئے تہجد پڑھ کے، اور آپ کی دعا میں یہ تھا کہ الہی میرے دل میں نور، اور میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور کر دے اور مجھے نور بنا دے۔ یہ پوری حدیث پاک ہے۔ اصل اس حدیث پاک کو کوٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے تہجد پڑھ کر سوئے، آقا سے یہ ثابت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ تہجد کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں، سونے میں کوئی حرج نہیں۔ بس یہ توجہ رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو کہ تہجد پڑھ کے اگر سوئے تو ایسا سوؤں گا کہ فجر ہی چھوٹ جائے گی، اور تہجد کا وقت، فجر کا وقت قریب ہے تو پھر فجر پڑھ کے ہی سوئیں۔ اور اگر ہے نہیں کہ ابھی فجر کے وقت میں ابھی وقت بچا ہوا ہے، کافی وقت ہے ابھی، اور تہجد پڑھ لیے ہیں اور نیند بھی آ رہی ہے، تو بالکل سو سکتے، سونے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کا انتظام رکھے کہ فجر میں اٹھنا ہے، موبائل میں الارم لگا لے یا کسی فجر کے وقت اٹھنے والے کو بتا کر سوئے کہ میں سو رہا، مجھے فجر میں جگا دینا، یہ کر لے۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔